اچھا نیکسٹ کوشچن میرا یہ کہ یہ بات تو ہمیں آپ کی نیکسٹ جو پہلے کوشچن کر چکے سمجھ آ گئی کہ ٹائم ٹریول کا اور پورٹل کا ذکر ہوا ہے اس جیسی ٹیکنالوجیز کا سورہ کہف میں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. لیکن میرا کوشچن یہ کہ جب دجال واقعی میں آ جائے گا تو کیا ان کو پڑھنے والے اور غور کرنے والے کے لیے ٹیکنالوجیز ایکوائر کرنا بھی پاسبل ہوگا؟ کیا وہ ان ٹیکنالوجیز کے تھرو سورہ کہف کے تھرو فتنہ دجال سے فزیکلی اسکیپ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرے گا؟ کیا اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ اس کے تھرو ہم ان ٹیکنالوجیز کو ان لاک کریں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹائم ٹریول کی یا پورٹل؟ تین لیول ہیں آپ کے سوال کے نا. اس سورہ کہف کی جو لیولز بنتے ہیں وہ تین. ایک یہ کہ صرف تلاوت کی جائے، دوسرا یہ کہ اس کو سمجھا جائے اور چابیاں ڈھونڈی جائیں، اور تیسرا یہ کہ وہ پھر چابیوں کو استعمال کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو جو پہلے بات ہے نا کہ صرف تلاوت کرنے سے بچ جائیں گے، میرا پرسنل خیال نہیں ہے. کیونکہ عرب کو یہ بات کی جا رہی ہے، عرب کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے نا. جب دجال نے کوئی دعوے کرنے حضرت عیسیٰ ہو جانے کے، نبی ہونے کے، یا ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ بن کے آئے وہ، جتنا وہ دھوکے باز ہے، تو جو عرب تھے جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو تو اس کی پوری مطلب ایسنس ملتی ہے نا. خالی عربی میں تلاوت کرنے سے ہمیں کیا پتا سورہ کہف میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمیں اور ترجمہ بھی وہ اسی لیول پہ کیا گیا ہو جو عرب کو سمجھ آتے ہیں الفاظ، تب کہیں جا کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں ترجمہ، تب میں تلاوت کروں گا مجھے پوری طرح پتہ ہے. سورہ کہف کو از بر کیا ہوا میں نے، اس کی تمام تر گہرائیاں بھی نکالی ہیں میں نے، ہر چیپٹر کی، ہر لفظ کی، ہر آیت کی. تو وہ تو ہم کرتے نہیں. ہم اگر خالی عرب اور جس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جو اردو اسپیکنگ بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا بات کر رہا ہو. تو جب سورہ کہف کی تلاوت کو آپ صرف تلاوت کے طور پہ ایز این ایلین پرسن، نان عرب، تو پھر وہ صحیح کہتے تھے اجمی. ہم تو ویسے اجمیوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں. سو اس کیس کے اوپر میرا تو پرسنل تھوڑا سا شک ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا کام. واللہ عالم، اللہ کیا پتہ کس کو کب کیا بات کرنی ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر پتہ اور آپ پڑھیں تو پھر آپ ظاہر ہے دعوے کا مقابلہ دعوے سے کر رہے ہیں. دجال نے زبردستی تھوڑی کہ دعوے کرنے ہیں، زبردستی تو مارے گا وہ. ٹھیک ہے، جب اس نے کہنا ہے کہ میں ایسا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عرب بندہ جس کو پتہ ہوگا تو وہ کہے گا بھائی مجھے تو میرے رب نے بتایا کہ پہلا چیپٹر تو ہے ہی نصرانیوں کے خلاف کہ اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے. سورہ کہف کا جو پہلا 10 آیتیں ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ڈائریکٹ عیسوی فلسفے کی توڑ ہے نا، کہ یہ کیوں تم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد ہے. تم نے زبردستی اپنی طرف سے فلسفہ بنایا ہوا ہے. جیسے ہی اس نے عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ معاملہ ایسا چلے گا نہیں سورہ کہف کے تھرو. اگر ہم یہ سوچیں نا، اب اس میں ایک طے کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہودی تو پہلے سے یہ مانتے ہیں، آج کل کے یہودی، کہ کوئی اللہ کا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آنا وہ یہودیوں کے لیے ہماری طرف سے. تو پھر اللہ نے یہ سورہ کہف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا رکوع کہا ہے اس میں تو ہے ہی عیسائیوں کے خلاف سارا توڑ، دعوے کا توڑ تو عیسائیوں کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کا بیشتر دور جو ہے نا، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث اتنی کلیئر ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کعبے میں عیسیٰ ابن مریم 2 بندوں کے کندھے پہ سہارا لے کے طواف کر رہے ہیں، بال گیلے اور ٹپک رہا ہے پانی اس میں سے، اور پیچھے دجال بھی اسی کیس میں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے پیچھے طواف کر رہا ہے. یہ حدیث اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی بھی ہے. ذرا سوچیں، دجال پوری طرح مررنگ کر رہا ہے نا، کاپی کرنا چاہ رہا ہے. دجال کی یہ بات صاف سمجھ آتی ہے، اور پھر مسیح کے لفظ سے بھی صاف سمجھ آتی ہے کہ بن کے تو مسیح آئے گا. مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، جس کو یسوع مسیح کہتے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے حضرت عیسیٰ بن کے ہی آنا ہے اس نے. تو جب حضرت عیسیٰ بن کے آئے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کا بچہ ہونے کا کلیم ہی کرے گا، جس طرح عیسائی کرتے ہیں، ورنہ عیسائی اس کے پیچھے آئیں گے ہی نہیں. تو جب عیسائیوں کی لڑائی جو جڑنی ہے دجال کے دور میں مسلمانوں سے، تو سورہ کہف یہ اس کا پہلا رکوع تو اس فتنے کو تو توڑا ہے. کیا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. اس وقت یہ ہوگی فتنے کی پیک کہ ہم تو ہیں علماء کے تابع سے، سارا کچھ ہم نے علماء کے ذمہ لگایا نا، خود تو ہم علم حاصل کرتے نہیں، جو عالم نے کہہ دیا مان لیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں، نہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ عالم ہی دوزخ میں لے کے جا رہا ہو. دجال کے کیس میں تو عالم دوزخ میں لے کے جائیں گے، کیونکہ حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. ٹھیک ہے، جو ہماری مسلمانوں کے علماء.
وہ پھر کر لیں گے سارا معاملہ. سو دس از اے پرابلم آف وٹ دا فرسٹ 10 آیات آر سالونگ. بٹ ہاؤ آر دے گونا سالو اٹ؟ ایک بندہ آپ سے بحث کرنے آ رہا ہے اور آپ اس کو قرآن سنائی جا رہے ہیں, اس کو قرآن آتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو کوئی اثر نہیں ہونا. اور ایک بندہ آپ سے بحث کر رہا ہے, اس کو قرآن آتا ہے مگر آپ تلاوتیں سنا رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس سے؟ سمجھے؟ آپ کو عربی نہیں آتی تو پھر آپ کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھتے ہیں دوسرے لیول پہ کہ عربی بھی آتی ہے. سورہ کہف کا پہلا رکوع میں نے پڑھا خالی, اور میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوئی, کوئی زیادہ بات نہیں کی ہوئی, بس زبانی کلامی جملے کا جواب ہے. تو میرا پرسنل خیال ہے کہ اس سے کافی کام ہو سکتا ہے, کیونکہ چونکہ سورہ کہف پورٹلز اور ٹریجیکٹریز کی بات اور ٹریولنگ کی بات کرتی ہے, تو جو عرب ہیں جنہوں نے بھی عربی سیکھی اور وہ سورہ کہف پڑھتے ہیں, تو پھر ان کو وہ نشانیاں مل جائیں گی. میری اتنی رائے ہے واللہ عالم کہ کہاں پہ جا کے میں نے یہ پورٹل کھولنی ہے تو سورہ کہف سے ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کھلنی ہے تو سورہ کہف سے تو کھلنی ہے, کیونکہ یہی طریقہ ہے بھاگنے کا. اور وہ پہاڑوں کے اندر کہیں پہ پاس جا کے کھلنی ہے, پہاڑوں کے اندر کھلنی ہے, کیونکہ سارا کچھ فرشتوں کا کام جو نظام چلتا آ رہا ہے وہ پہاڑوں کے تھرو چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یاجوج ماجوج کو بھی پہاڑ کے اندر پورٹل کے تھرو جا کے انہوں نے انٹری اور ایگزٹ کروایا. پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی پہاڑ پہ ہونا, تیسرا پہاڑ پہ جا کے چھپنے. ٹھیک ہے, ایسا کون سا پہاڑ ہے جس پہ یاجوج ماجوج جیسی قوم جو خربوں کی تعداد میں نیچے اتر آئے گی, وہ ایک پہاڑ نہیں چڑھ سکتے جس میں تیسرا چڑھے. اس کا مطلب پہاڑ پہ کسی پورٹل سے ہی ایگزٹ کرنا ہے تیسرا نے, اور ادر ڈائمینشن لے کے جائیں گے اپنی قوم کو تاکہ یاجوج ماجوج سے بچ جائیں. سو یہ all of this is going to be done if you know the Arabic and you have done the research. And done research کے بعد آپ کو بھی پتہ چلے میں نے محنت کس کیس کے اوپر کس فیلڈ میں کرنی ہے, تب کہیں جا کے میں دجال کے دور میں یا یاجوج ماجوج کے دور میں یہ والے معاملات کے ساتھ نبٹ سکتا ہوں.